کہا میرے ہاں شرط ہے کہ میں عالم اس کو بناتا ہوں جو حافظ قرآن ہو، جاؤ بیٹا پہلے قرآن حفظ کرو اور اس کے بعد آ کر عالم بننا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور ایک ہفتے بعد آئے اور کہا حضور مجھے اب آپ عالم بنائیں۔ کہا بیٹا ایک ہفتہ پہلے آپ کو کہا تھا کہ میرے ہاں عالم بننے کے لیے حافظ قرآن ہونا شرط ہے، تم قرآن تو حفظ کر کے آؤ۔ کہا حضور الحمدللہ ایک ہفتے میں قرآن پاک مکمل حفظ کر کے آ گیا ہوں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دیا کہ ایک ایک ہفتے میں ایک ایک مہینے میں مسلمان قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، اور اللہ قرآن کی حفاظت کا غیبی نظام چلا رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک کافر کسی ملک سے آتا تھا اور اسلام کے بارے میں اس کی بڑی معلومات تھی، بہت نالج تھا، اور وہ آ کر علماء سے بڑی بڑی بحث کرتا، گفتگو کرتا، لمبی لمبی کئی دنوں پر مشتمل بحث چلتی تھی۔ تو لوگ اسے کہتے تمہارا اسلام کے بارے میں اتنا نالج ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کہتا نہیں میں نے مسلمان نہیں ہونا، اور اسے کہا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ، یہاں کسی مسلمان سے تمہاری شادی کرا دیں گے، تمہاری اچھی نوکری لگوا دیں گے، تمہارے نام زمینیں جائیدادیں کر دیں گے۔ وہ کہتا نہیں۔ تو اس طرح کئی سال وہ آتا رہا۔ ایک سال وہ آیا اور اس نے کہا اب مجھے مسلمان بنا دو۔ انہوں نے کہا ہم کہتے رہے تو مسلمان بن جاؤ، کلمہ پڑھ لو، تو نہیں پڑھا، اب تم خود کیوں پڑھنے کے لیے تیار ہو، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس نے کہا میں اچھا خطاط ہوں، میری لکھائی بہت اچھی ہے، میں نے چیک کرنا چاہا کہ آسمان پر اتری ہوئی تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں سے سچی کتاب کون سی ہے۔ چنانچہ میں نے تورات، زبور، انجیل ان تینوں کو بڑا خوبصورت کر کے لکھا اور ان کو تبدیل کر کے ان کے ماننے والوں کو دیا۔ کہا دیکھو کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو لیا اور دکانداروں نے خوب بیچا، پیسہ کمایا، اور غلطی والی تورات، زبور، انجیل چل گئی۔ پھر میں نے قرآن پاک لکھا خوبصورت کر کے، اور اس کے اندر بھی غلطیاں کر دیں، اپنی طرف سے کوئی چیزیں ایڈ کر دی، شامل کر دیں، اور ایک دکاندار، عام مسلمان دکاندار کے پاس گیا اور اسے کہا دیکھو کتنا خوبصورت قرآن پاک لکھا ہے، رکھ لو اور اسے بیچ کر پیسے کما کر اپنا پیڑے کر رکھ لینا اور میرا منافع مجھے دینا۔ اسے کہا نہیں، ایسے میں قرآن پاک نہیں رکھوں گا، میں کسی قاری صاحب کو بلاؤں گا، وہ اس کو چیک کریں گے۔ قاری صاحب آئے اور انہوں نے قرآن پاک کو چیک کیا تو انہوں نے کہا جی اس میں تو کہیں غلطیاں ہیں۔ تو اس وقت مسلمان تو مجھے کاٹ کھانے کے لیے، مارنے کے لیے دوڑ پڑے کہ تم نے ہمارے قرآن پاک میں اس طرح تعریف اور تبدیلی کی کوشش کی ہے۔ تو اس وقت مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ کا یہ قرآن ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی ہے۔ یہاں انگریز ہندوستان میں آیا